دین کے شہزادے آ جائے مولانا سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، قسم با خدا سید زادہ ہو کے بھی ان کی ہاتھ چومنے کو اپنی سعادت نہیں سمجھے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب بابے نے خود نبی کے ساتھ وفا کی ہے تو رب تعالیٰ نے ان کی محبت کا فیض ان کی نسلوں میں بھی جاری فرمایا، رکھ دیا۔ جو بھی ہو چاہے وہ ترخان کا بیٹا کیوں نہ ہو، ترخان کا بیٹا کیوں نہ ہو، جب نبی کے نام پہ قربان ہو کے جاتا ہے تو سید دیدار علی شاہ صاحب اس کے قدم چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزتوں کا معیار، عزت کہاں سے ملتی ہے؟ سادہ سا جواب یہ ہے کہ نبی کے در کی نوکری سے عزت مل جاتی ہے۔ کوئی ذرہ ہو تو آفتاب بن کر چمکتا ہے، قطرہ ہو تو سمندر بن کر چھلکتا ہے، اگرچہ وہ ترخان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی غازی ملت بن جایا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے ہی سونے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مفہوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے سونے اور پاکیزہ سینے تھے وہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صحابہ کو عطا کیے۔ سارے صحابہ ہی بڑے پیارے سونے، بڑے ہی سونے جی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں قیامت والے دن اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ یہ مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے صحابہ، ان کی عظمتوں کو کروڑوں سلام، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہی فرمایا ہے، وہ نظر جس نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے فیض یافتہ تمام صحابہ ہی عزت والے ہیں، لیکن سب صحابہ برابر نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ جس طرح سارے انبیاء اور رسول اعظام برابر نہیں ہیں، انبیاء ہونے میں، رسول اعظام ہونے میں ان کا مقام وراء الورا، لیکن یہ ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں ان میں بھی آگے درجہ بندیاں کریم رب نے بنائی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ سب ہی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی سارے صحابہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان میں بھی آگے مراتب ہیں۔ جو مقام میرے صدیق کا ہے وہ کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا نا، جو مقام میرے فاروق اعظم کا ہے وہ کسی دوسرے کا تو نہیں ہو سکتا، جو مقام حضرت عثمان غنی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور جو مقام مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ سرکار علیہ السلام نے جو بھی آیا ہے کسی کو تاجدار صداقت بنایا ہے، کسی کو تاجدار عدالت، کسی کو تاجدار سخاوت، کسی کو تاجدار شجاعت، اور کسی کو اپنے دامن میں لے کر سیدنا بلال بنا دیا۔ سارے صحابہ ہی بڑے سونے ہیں، سارے صحابہ ہی بڑے سونے ہیں۔ جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتا ہے قسم با خدا اس کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں چند باتیں کر کے تمہید باندھ رہا ہوں، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اپنے سرکار کی ذات پر درود۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہیں، جن کو یمن کا گورنر بنا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے جب روانہ کیا، سنیت الوداع کی وہ مبارک پہاڑیاں جہاں پر مدینہ کے لوگ اپنے مسافروں کو، اپنے مہمانوں کو الوداع کرنے کے لیے آتے، وہاں پر نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل کو لے کر گئے۔ جب آگے معاذ چلنے لگے تو کہا اے معاذ، آئندہ جب تم آؤ گے ہو سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں آؤ، مسجد نبوی کے منبر پر تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری کی طرف اشارہ فرما دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
آپ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہی ہے کہ آپ نے پردہ فرما جانا ہے تو محبوب مجھے آپ اپنے قدموں میں رہنے دیجئے، مجھے آپ یمن نہ بھیجئے، میں آپ کے پاس رہ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہوں گا۔ پھوٹ پھوٹ کر روئے حضرت سیدنا معاذ بن جبل اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت میں، لیکن وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے غلاموں سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ رب کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں میں سے ہیں، وہ تمہارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہیں، حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر اتنے زیادہ مہربان ہیں کہ تمہاری خیر خواہی کے وہ حریص ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ بڑے ہی رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں امتی جو پکارے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے امتیوں کے ساتھ بڑا ہی زیادہ خیرخواہی فرمانے والے ہیں۔ جب حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آئے تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن سرکار علیہ السلام نے اپنا رخ زیبا مدینہ طیبہ کی طرف کر لیا کہ کہیں معاذ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مزید پریشان نہ ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے معاذ تم چلے جاؤ، تم مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، یمن میں جہاں بھی رہو، میرے معاذ میرا یہ ایک فرمان سنتے جاؤ، اور یہ فرمان قیامت تک کے لیے سرکار کے غلاموں کے لیے مجدہ جاں فضا اور خوشبوؤں کا ایک گلدستہ بنا۔ کیا تھا؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، فرمایا کہ اے معاذ ہو میرا غلام، ہو میرا امتی، پرہیزگار ہو، جو بھی ہو جہاں کا رہنے والا ہو وہ میرے نیڑے ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، ان کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ہم میں سے کوئی بندہ ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، سلام کرنا سنت ہے جی، اور جواب دینا سنت ہے اور واجب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ جواب دینا اس پر لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ سلام کرے اس کے آگے کوئی بندہ جواب نہیں دیتا تو وہ گناہگار بھی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جو جواب دیا جائے۔ اگر ایک عام ہم جیسے ایک دوسرے کو سلام کریں تو جواب دینا لازم ہو جاتا ہے۔ نبی کے غلاموں، جو سرکار کا امتی اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھے گا، اور فرمایا گیا ہے جب کوئی بندہ سلام بھیجتا ہے، سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں اور جواب دینے والے کو 10 ملتی ہیں۔ جو جس قدر آگے محبت کا اظہار کرے گا اسی قدر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں تو 90 نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھے، اگر سرکار کی طرف سے ایک مرتبہ بھی آ گیا نا، اے میرے غلام تجھ پر سلام ہو، قسم با خدا دنیا بھی سنور جائے گی، قبر و حشر بھی سنور جائے گی۔ یا رسول اللہ، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، پھولوں کی کیا بات کریں، سب خار حسین ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ جب سرکار کا ذکر کیا جائے، پھول تو پھول ہے، ان کا کام ہے کھلنا اور خوشبو دینا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی یہ برکات ہیں کہ کانٹوں کو بھی سرکار کے ذکر سے جب فیض ملتا ہے تو وہ کانٹے بھی پھول بن کر خوشبوئیں دینے لگ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا غلام ہو اور سرکار علیہ السلام کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گل بندی جڑدی نہیں، ہو نہیں سکتا ایسے جی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھول کھلا ہوا ہو اور بلبل کے سینے میں اس کا فیض اور خوشی محسوس نہ ہو؟
شمع جل رہی ہے اور پروانہ مچل نہ رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی جس نے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، جب سرکار کا ذکر آتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، میاں یہی در ہے جن پہ قربان ہو جانے والے عزت پا جاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، سرکار علیہ السلام کی محبت، سرکار علیہ السلام کی الفت، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کو سرکار کی محبت نصیب ہے وہ زمانے کا سکندر ہے، اور جس کے پاس سرکار کی محبت نہیں ہے، چاہے جتنا بھی چودھری وڈیرا بنتا پھرے، قسم بخدا وہ پاؤں کی نوک پہ بھی رکھنے کے قابل ہی۔ اس لیے کہ عزت کا معیار ایک ہی ہے، عزت کا معیار ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے۔ جس نے بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، میرے مصطفیٰ کی محبت نے اس کو چمکا کے رکھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث پاک کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں ذکر کیا۔ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ بازار سے گزرنے لگے، بازار سے ایک محبوب کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک غلام کھڑا تھا جس کی بولی لگ رہی تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان بھی جانوروں کی طرح بازاروں میں اور منڈیوں میں بکا کرتے تھے۔ یہ آپ حدیث پاک میں پڑھیں، تاریخ انسانی میں پڑھیں، سرکار علیہ السلام کے اس کائنات میں آنے سے پہلے جو انسانیت کا حال تھا، انسان انسانیت کا سبق اور درس بھول چکا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی ماحول رہا کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی ماں کی بولیاں لگاتے تھے۔ تاریخ میں یہ شامل ہے کہ ایک ماں کو بیٹے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہوئے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک باپ کے گلے میں رسی ڈال کر لا کے بازار میں کھڑا کیا ہوا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہے۔ سرکار آئے تو میرے محبوب نے فرمایا، جس نے ماں کو راضی کیا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرتا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کا مقام میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے ماں کو راضی کیا اس کو جنت ملے گی، اور جس نے باپ کو راضی کیا اس کو جنت کا رب اور مالک مل جائے گا۔ اور بیٹیوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے میرے محبوب نے فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ حالات کہ جب بیٹی کا پیدا ہونا لوگوں کے لیے باعث ننگ اور شرم تھا، رب کا قرآن 14واں پارہ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ کسی کو بتایا جاتا نا تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا منہ کالا ہو جاتا، وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، یتوارا من القوم، منہ چھپاتا پھرتا تھا، لوگ کیا کہیں گے تو بیٹی کا باپ بن گیا۔ لیکن میرے محبوب نے کیا فرمایا جس کے ہاں 2 لڑکیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، قیامت والے دن یہی بیٹیاں اس پالنے والے کی بخشش کا ذمہ دار ہو جائیں گی، بخشش کا سامان بن جائیں گے۔ اگر پسا ہوا طبقہ غلام اگر کوئی آقا کا جوتا بغیر پوچھے اس کی مرضی کے بغیر دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیتا تھا تو اس غلام کو مشق ستم بنایا جاتا، کوڑے برسائے جاتے، تب ہی ریت پہ ڈالا جاتا۔ گویا کہ یہ طبقہ جو تھا غلاموں والا اور خواتین والا، انتہائی ان کی حالت جو ہے وہ ناگزیر تھی، انتہائی ان کی حالت جو ہے وہ فرسودہ تھی۔ لیکن محبوب علیہ السلام جب تشریف لائے، سرکار علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن کعبہ کی چھت پہ بلال کو کھڑا کر کے دنیا کو بتایا، جو ہم سے وابستہ ہوتے ہیں ہم ان کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں۔ بلال حبشی بھی چھت پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے نا جی، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، آقا تم نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کریم آقا علیہ السلام کی اس کائنات میں جلوہ گری سے پہلے جو انسانیت کا حال تھا، خدا تعالیٰ کی پناہ، انسان جانوروں کی طرح منڈیوں میں بک رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں
بازار سے گزرنے لگے تو ایک غلام کی بولی لگ رہی تھی، غلام بک رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، اور غلام بھی وہ انوکھا ہی تھا، غلام بھی وہ انوکھا ہی تھا جی، بک رہا ہے لیکن کیا کہتا ہے، من اشترانی علی شرط، کوئی ہے مجھے خریدنے والا، ہے کوئی میری قیمت لگانے والا، لیکن بکوں گا بھی تو ایک شرط پہ بکوں گا۔ یہ بھی غلاموں کی شان ہے کہ غلام ہو کے بھی وہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، کہ جنہوں نے محبوب اپنے محبوب کو بنایا، رب کے محبوب کو محبوب بنایا ہے، پھر وہ کیا ہے، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو آقا جن کا تیری گلی میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا نبی علیہ السلام آپ گزرنے لگے تو وہ غلام کہہ رہا تھا، من اشترانی علی شرط، ہے کوئی مجھے خریدنے والا لیکن بکوں گا ایک شرط پر۔ غلام ہو کے بھی شرطیں رکھتا ہے جی، غلام ہو کے بھی شرطیں رکھ رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پر بدن کے آج آزاد، لیکن یہود و نصارہ کے غلام وہ بیٹھ گئے کرسیوں پہ اور اقتدار کی مسندوں پہ اور کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں کرنی، اگر بات کی تو کہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ IMF کی طرف سے پابندیاں نہ لگ جائیں۔ تو نبی کے غلاموں یاد رکھو، نبی کے جو غلام ہوتے ہیں نا وہ کسی طرف نہیں دیکھتے ہیں تو فقط نگاہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، رب کے کرم کو دیکھتے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ جس میں دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ جس میں پیوند تو لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے، پھٹے پرانے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرنا۔ تو وہ غلام کیا کہہ رہا تھا جی، کہہ رہا تھا ہے کوئی مجھے خریدنے والا لیکن بکوں گا علی شرط، ایک شرط پہ۔ پوچھا گیا شرط کیا ہے، نبی علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں، پوچھا گیا شرط کیا ہے، کہنے لگا شرط میری یہ ہے، اللہ یمنعنی عن الصلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے شرط یہ ہے کہ 5 نمازیں میں نے اپنے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھنی۔ گویا کہ کہہ رہے تھے کہ بدن تو دوں گا اپنے مالک کے ہاتھ میں کہ جو مجھے خریدے گا، میرا جسم کا تو وہ مالک ہوگا لیکن میرے روح اور میرے دل کے مالک مصطفیٰ ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آدمی نے جی خرید لیا، ایک آدمی نے خرید لیا، لے گیا اپنے گھر۔ اب کیا تھا، کیونکہ وہ شرط رکھی ہوئی تھی جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ غلام جو تھا مسجد نبوی میں محبوب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے آ جاتے۔ صدقے جائیں جی، صدقے جائیں، سرکار کے پیچھے، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ان کے نصیبوں کے کیا کہنے ہیں۔ کچھ دن ہوئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ غلام نظر نہیں آیا۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا اس کے وہ مالک سے جس نے خریدا تھا، کہا کہ وہ غلام نظر نہیں آ رہا، عرض کی حضور وہ بیمار ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور اس کی جا کر عیادت فرمائی۔ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مفہوم ہے، فرمایا کہ کوئی بندہ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ پلٹ کر نہیں آتا گویا کہ وہ جنت کی کیاریوں کی سیر کر رہا ہے اور جنت کے میوے چن رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ اگر ہے نا صرف برادری کو، رشتہ داری کو نبھانا تو وہ اجر و ثواب نہیں مل سکے گا جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا فیض ہے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کی عیادت کی۔ میں کہتا ہوں قسم با خدا کروڑوں صحتیں اس بیماری پہ قربان جس بیماری میں مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے جا کر پوچھا ہوگا نا میرے غلام کیا حال ہے، کیا حال ہے، تو وہ سارے دکھڑے تو ختم ہو گئے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ جب اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے وہ امتحان اور آزمائش سے گزر رہے تھے، بدن میں نکاہت تھی، کمزوری تھی، جو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ پر آزمائش پڑی ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا، کہا کہ اے پیارے ایوب علیہ السلام کیا حال ہے؟ کہنے لگے کیا پوچھتے ہو، جب آپ کو صحت مل گئی نا، صحت مل گئی، تندرستی ملی۔ بعد میں کسی نے پوچھا
کیا حال ہے؟ رونے لگ گئے، کہنے لگے وہ دن جو تھے وہ بڑے یادگار تھے۔ کہا حضور اس وقت تو آپ بڑی آزمائش میں تھے۔ کہا کوئی آزمائش نہیں، بس یہ تھا کہ سارا دن جو ہے وہ تکلیف میں گزرتا، رات ہوتی تو ایک مرتبہ پیدا کرنے والے رب کی طرف سے میٹھی میٹھی آواز آتی، میرے ایوب کیا حال ہے؟ کہتے اسی چاشنی میں پھر صبح تک مست رہتا تھا، رات گزر جاتی، صبح ہوتی پھر آواز آ جاتی۔ یہ لمحات وہ ایسے لمحات تھے کہ جن کا اب بدل ملتا نہیں۔ محبوب کی طرف سے جب پوچھا جائے نا حال، اس وقت بیماری جو ہوتی ہے وہ تکلیف نہیں دیتی بلکہ وہ صحت بن جاتی۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے اس مجدہ جاں فضا سے مسرت اور خوشی ہوتی تھی، تو اس غلام کو جب نبی علیہ السلام نے پوچھا ہوگا میرے غلام کیا حال ہے، تو اس کے تو سینے میں روح بھی تڑپنے لگ گئی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ان کی عیادت کی، واپس تشریف لے آئے۔ کچھ دن گزرے، نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ نظر نہیں آ رہا، عرض کی حضور بیماری جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، اب تو اس کی آخری سانس چل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی طرف چل پڑے۔ جب سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے، سرکار نے قدم مبارک رکھے، آخری سانس تھے، سرکار کے چہرے انور پر نظر پڑی، ادھر سے روح پرواز کرے۔ گویا کہ آخری سانس بھی اب وہ موت نہیں آئی بلکہ زندگی اب ملی ہے۔ زندگی تو اب ملی ہے نا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہونے لگا نا، قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے الشفاء میں لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ کے گھر والے رونے لگ گئے، کہنے لگے ہائے افسوس آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ، یہ نہ کہو ہائے افسوس، بلکہ کہو خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کا موقع آیا۔ کہا حضور بڑے غم کی بات ہے، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ کہا جانتے نہیں ہو، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت تو ایک پل کا نام ہے، اس کو بندہ کراس کرے تو آگے محبوب کی وادی شروع ہو جائے۔ محبوب کا فرمان ہے جی الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے، یہ کوئی تانا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی سرکار کی غلامی والی گزرنی چاہیے۔ تو اب وہ غلام جو تھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میرے صحابہ پہلے کوئی بھی فوت ہوتا ہے تم ہی غسل دیتے ہو، تم کفن دیتے ہو، تم دفن کرتے ہو۔ فتولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ و تکفینہ و دفنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، فرمایا یہ میرے ذمہ ہے، اب کوئی دوسرا یہ کام نہ کرے۔ فرمایا میں اس غلام کو خود ہی غسل دوں گا، خود ہی کفن دوں گا، خود ہی دفن کروں گا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا جی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہمیں رشک آیا، کاش آج چارپائی پہ ہم میں سے کوئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ زندگیوں کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلنے والے ان الفاظ پہ خود قربان کر رہے ہیں۔ ایک تو رشک آیا، دوسرا یہ تھا ان کو تعجب بھی ہوا۔ تعجب یہ ہوا کہ ایک غلام تھا، کسی کا غلام تھا، نبی علیہ السلام نے اتنی کرم نوازی فرما دی، اتنی کرم نوازی کہ نبی علیہ السلام نے اس کے غسل کفن اور دفن کا خود ذمہ لے لیا۔ جب صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال اور تعجب پیدا ہوا کہ ایک کمتر سا تو ہے، اس کو اتنی عزت ہے، اسی وقت جبریل امین علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل ہو۔ کیا کہنے لگے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری ذاتیں قبیلے وغیرہ فقط تمہارے تعارف کے لیے ہے، رب کے نزدیک عزت والا وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کا وفادار ہو۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا. پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرے مصطفیٰ دیں اس کو اپنا لو، جس سے منع کریں رک جاؤ. کیا ملے گا؟ قد افلح من تزکا کے مصداق بن جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں محبوب علیہ السلام کے غلاموں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ جس کو بھی ملتی ہے، جو بھی ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو. میں بارہا یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں. اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ محمد اقبال شیخ برادری سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے. جب بھی کوئی منبر لگے گا، مسند بچھے گی، وہاں پر کوئی سید بیٹھا ہو، محدث، مفسر، عالم، مفتی، جو بھی بیٹھے، جب بھی بات کرے گا نا نبی کے عشق کی، تو انشاءاللہ اس کی زبان سے اقبال کا ذکر ضرور نکلے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال خود کیا فرماتے ہیں؟ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. جو بھی ہو، ہر کے عموم رکھ دیا، جو بھی ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ ترخان کا بیٹا کیوں نہ ہو، ترخان کا بیٹا کیوں نہ ہو، جب نبی کے نام پہ قربان ہو کے جاتا ہے تو سید دیدار علی شاہ صاحب اس کے قدم چومتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کہا گیا پیر صاحب آپ کے تو لاکھوں مرید، آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے، آپ ایک ترخان کے بیٹے کے قدم چومتے ہیں. فرمایا اب یہ صرف ترخان کا بیٹا نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کے جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آج بھی صدقے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ اب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی برادری کون سی تھی؟ اکثر کو کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا اکثر کو کہ ان کی برادری کون سی تھی. لیکن کوئی سید بھی ہو، امیر المجاہدین کے شہزادے آ جائے، مولانا سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، قسم با خدا سید زادہ ہو کے بھی ان کے ہاتھ چومنے کو اپنی سعادت نہیں سمجھے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب بابے نے خود نبی کے ساتھ وفا کی ہے تو رب تعالیٰ نے ان کی محبت کا فیض ان کی نسلوں میں بھی جاری فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسا فیض ہے، ایسا سرچشمہ ہے نور کا کہ جس کو بھی اس سرچشمے سے، اس چشمہ نور سے ایک قطرہ ملتا ہے وہ سمندر بن کے چھلکنے لگ جاتا ہے. ایک ذرہ ملتا ہے تو آفتاب بن کے چمکنے لگ جاتا ہے. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے وہ ایام الحمدللہ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب غازی ملت غازی ممتاز حسین شہید قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریک آزادی چل رہی تھی. اس وقت مال روڈ پہ اور لاہور کے جو روڈ ہوتے تھے وہاں پر جب شیل پڑتے تھے الحمدللہ ہمیں بھی وہ شیل کھانے کی سعادت حاصل ہوتی رہی. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عادت فرماتے تھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا ہوا تھا اسی سلسلے میں غازی صاحب کی رہائی کے بارے میں. تو وہاں پر جو ہے وہ شیلنگ وغیرہ شروع ہو گئی. سارے لوگ جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آنسو گیس پھینکتے تو بندے کا سانس بند ہونے لگ جاتا، کافی تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے. وہ لمحات ایسے تھے کہ جب انہوں نے شدید شیلنگ کی تو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہو گئے، کوئی ادھر. بابا جی حضور جو تھے وہ تو ویل چیئر پہ ہوتے، اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو وہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے. آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آگے ہونے لگا، قسم با خدا بس کیا تھا وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جن کے دین کا ہم کام کر رہے ہیں سائیں کدی کانڈ لگڑ نہیں دیتے. تو بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ویل چیئر پہ تھے. جب وہ پولیس والے نزدیک آنے لگے تو پتہ نہیں ان کو کیا تھا، آگے آنے کی بجائے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو پتہ چلا کہ جنہوں نے اپنے غلاموں کو قبول کیا ہوا ہے وہ خود ہی رہنمائی اور سربراہی کرنے والے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر شہیر، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد نہ ایک غلام کو، اپنے خادم کو، ایک طالب علم کو ساتھ لیتے اور
تھوڑی دیر باہر جو ہے وہ چہل قدمی کے لیے تشریف لے جاتے. رستے میں ایک رافضی کا گھر تھا. اس نے ایک بڑا سارا بلی کتا، سمجھتے ہیں نا جی، یہ لڑاکے کتے ہوتے ہیں اور بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور جو کتا باندھا رہے نا جی وہ زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں اس وقت بھی ایک کتا باندھا ہوا ہے، ایک کتا اس وقت بھی باندھا ہوا ہے. آپ سمجھ جائیں گے، پہنچ جائیں گے جی. تو نبی علیہ السلام کے غلاموں، جب حضرت مفتی احمد یار خان ایمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرنے لگے نا، تو وہ جو رافضی تھا اس نے گیٹ کھول دیا. کتا جو تھا وہ جب نکلا بندہ رہتا تھا، اب اس کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ ملی. جب بھاگنے لگا، پیچھے آ رہا تھا مفتی صاحب قبلہ کے، آپ نے جب پلٹ کے دیکھا تو آگے آنے کی بجائے وہ ڈکار کے اور چیخ کے پیچھے بھاگ گیا. جو طالب علم تھا اس نے کہا کہ حضور آ تو رہا تھا کاٹنے کے لیے، پیچھے کیوں بھاگا ہے؟ آپ نے کہا کہ جن کے کام دین کا ہم کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہوا. تو اس لحاظ سے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جو بھی سرکار علیہ السلام کے دین کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ان کو عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں. یہ ایسی رستہ ہی ایسا ہے، یہ رستہ ہی ایسا ہے. اور بابا جی حضور فرمایا کرتے تھے نا، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ دے، انج بھی سجن واہ واہ. ہم نے نا جی ہم یہ خود تھانے جیلیں وغیرہ الحمدللہ ہم نے کاٹی ہوئی. جب میری امی جان حضور کا وصال ہوا اس وقت میرے 2 بھائی جیل میں تھے. یہ حالات ان سے گزرے ہم، لیکن الحمدللہ وقت گزر ہی جاتے ہیں نا جی، وقت گزر جاتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پر ناز رہے گا کہ ہماری ماں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جب بھی سرکار کے نام پر تم نے جانا ہے تو میں تمہیں دعائیں دیں گی کہ اللہ پاک نے مجھے ان ایسے بیٹوں کی ماں بنایا ہے کہ جن کو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دین کی خدمت کے لیے قبول کیا. اس لحاظ سے یہ دن آتے رہتے ہیں، یہ دن آتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ بندوں کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کے گجرے اور پھولوں کی برسات ہو، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی طائف کے بازار بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بھی وقت آتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ زادہ اللہ و شرفہ میں تشریف لائے تو دونوں طرف جو ہے وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور کہہ رہے تھے حضور جس نے بھی آپ کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھا آنکھ نکال کے رکھ دے. تو نبی علیہ السلام کی محبت پاک کا یہ فیض ہے کہ جس کو بھی ملتی ہے اللہ رب العزت کے اس پر کرم ہی ہو جاتے ہیں. اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. فرماتے ہیں رب سے مانگا کرو مالک جو تو نے سوز اپنے پیارے صدیق کو عطا کیا اور مولا علی کو عطا کیا، مالک اس عشق کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ فیض ہے کہ جو بھی بندہ محبت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے پھر اس کو دنیا اور اس کی ہر کوئی بھی قوت ہو اس کی پرواہ نہیں رہتی. اسی لیے فرمایا کہ زمانے سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. میں نے جو آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دیجیے. اس آیت طیبہ کے شان نزول میں مختلف اقوال ہیں. ایک اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، رب تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو طریقہ ہم بتا دیتے ہیں. اور تم محب بن رہے ہو، رب کو محبوب بنانا چاہتے ہو، بس تم یہ کرو میرے مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ. اب کیا ہوگا؟ رب تمہارا محب بن جائے گا، تم اس کے محبوب بن جاؤ. پہلے تھا کہ امتی نے بننا تھا محب، رب نے بننا تھا محبوب. لیکن فرمایا کہ تم مجھ تک پہنچنے کے لیے یہ جو محبت والا دعویٰ کر رہے ہو اس میں صادق ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ درمیان میں واسطہ میرے مصطفیٰ کی ذات کا نہیں ہے. سبحان اللہ. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. قسم با خدا کوئی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکا اور نہ پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وسیلہ مصطفیٰ کو نہیں اپنائے، جب تک محبوب علیہ السلام کے دامن اطہر کو نہیں تھامے گا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین
ہست حب رحمت للعالمین. فرماتے قرآن کا اگر مغز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، مغز سمجھتے ہیں نا جی، مکھ، یہ ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے نا گودا، جو ختم ہو جائے تو بندہ چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو جاتا ہے. پر میں اگر قرآن کا تم مغز، قرآن کی اصل، اس کو دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، تو وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. روح ایمان، ایمان کی روح. جب روح ہو تو پھر جان ہوتی ہے، روح نکل جائے تو بندہ مردہ ہو گیا. پھر میں روح ایمان، ایمان کی روح اگر دیکھنا چاہتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ بھی میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. جان دین، پھر میں اگر دین کی جان کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہو، پوچھتے ہو کہ دین کی جان کون ہے، تو فرمایا ہست حب رحمت للعالمین، وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ہے. اب محبت کہتے کسے؟ محبت کیا یہ رات کے وقت، رات کے اس پہر میں بیٹھے رہنا اور نعرے لگاتے رہنا، یہی محبت ہے یا اس کے علاوہ اور بھی تقاضے ہیں؟ اللہ اکبر. حقیقت تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ محبت کا جو معنی صوفیاء نے بیان کیا ہے، حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا پاک حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف میں اور تصوف کی ابتدائی جو کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے قوت الاخیار، محبت کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں محبت جو ہے نا، اس کا مادہ اشتقاق، اس کا مشتق من، اس کا ماخذ، اس کی اصل، وہ فرماتے ہیں حباتن ہے. حباتن کا معنی ہوتا ہے دانا. اس طرح قرآن پاک میں ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا وہ لوگ جو رب کے نام پر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کہ ایک دانہ ہو، اس سے پھر 7 سٹے نکلیں، 7 بالیاں نکلیں، ان میں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، گویا کہ ایک کے بدلے 700 رب ذوالجلال عطا فرماتا. اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور دوگنا کر کے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. الغرض اس آیت طیبہ کی تلاوت کا غرض مقصد یہ ہے کہ اس آیت طیبہ میں لفظ حباتن استعمال ہوا. تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو حباتن ہے، یہ مادہ اشتقاق ہے، یہ مشتق من ہے محبت کا. محبت اس سے مشتق ہے. محبت پھر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس طرح کے دانہ بوری میں ہو تو اپنے ہم جنس دوسرے افراد کے ساتھ ہے، جب اس کو زمین میں ڈالیں گے تو وہاں پر ان سے جدا ہو جائے گا. دیہات کا ماحول ہے، آپ اس مثال کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے. جب آپ بیج ڈالتے ہیں، گندم کاشت کرنی ہوتی ہے، تو آپ بیج کو بکھیر دیتے ہیں. اب ہر دانہ پہلے تو اکٹھا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھا تھا، اب الگ الگ ہو گیا. اب ہے بھی کیا، پہلے وہ کسی ایک جگہ پر گھر میں تھے، اب وہ پردیس میں یعنی کھیت میں چلے گئے. اب صرف آپ دانے کو ڈالتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے اوپر پھر سواگا بھی پھیرتے ہیں تاکہ اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی آ جائے، کوئی پرندے وغیرہ چون کے نہ لے جائے. ایسے کرتے ہیں نا جی سارے. پھر وہ جو دانہ ہے وہ اندھیرے میں چلا گیا. اندھیرے میں جانے کے بعد اب جب اس کو اوپر سے چمکتے ہوئے سورج کی تپش پڑے گی، زمین اپنا جو ہے اس کو فیض دے گی، اب اس سے ایک کونپل پھونٹے گی. اب اس پر پھر بعد میں جا کر ایک جو ہے وہ بالی لگے گی، پھل لگے گا، ثمرہ اس کو حاصل ہوگا. فرماتے ہیں نبی کے غلاموں یہی سمجھ جاؤ، جو سرکار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کو تنہائیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اندھیرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، فلسطین، انشاءاللہ جی حماس، دعا کریں اللہ حزب اللہ. اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں نے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، یہ ہتھیار کے بل بوتے پہ نہیں لڑتا، ہتھیار کے بل بوتے پہ نہیں لڑتا. جب غزوہ بدر ہوئی 313 تھے، نکل رہے تھے، کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے منافق کہہ رہے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ مسلمانوں تمہاری عقلیں تو سلامت ہیں، تمہارے پاس ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے
جوتے سلامت نہیں ہیں، اور چلے ہو سپر پاور اور ہزاروں کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ حفیظ جلیندری نے شاہنامہ اسلام میں صحابہ کرام کے ان الفاظ کو ان الفاظ میں ترتیب دیا۔ صحابہ کرام نے کہا، نہ تیہو تیر پر تکیا، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو غلام جب نکلتے ہیں تو وہ تلواروں کو اور اسلحوں کو لے کر نہیں نکلتے۔ آج پوری دنیا منہ میں انگلی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ حماس کے وہ لوگ جو ان کے پاس نہ تو جدید اسلحہ ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی دن میں وہ اسرائیل جو 70 سال سے کائنات کا بہت بڑا غنڈہ اور دہشت گرد بنا ہوا تھا، اور امریکہ کا یہ پالتو کتا ہے، امریکہ نے اس کو پالا ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضرب تو بڑی کاری لگائی ہے۔ میں نے کہا کہ جنہوں نے مولا علی کا نعرہ لگایا ہو ان کی ضرب اتنی کاری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام کی جو محبت پاک ہے، سرکار علیہ السلام کی محبت کا جو فیض ہے، وہ جب کسی کو ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی تکلیفیں اس کو پھر تکلیف نہیں دیتی۔ وہ فرماتے ہیں نا، یہ درد ہے طیبہ کا، ہر ایک کو نہیں ملتا، قسمت سے یہ ملتا ہے، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اور کسی کو یہ اگر درد مل جاتا ہے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اور گھائل کرتا ہے، اور روتا ہے، اور اس کو زیادہ بڑکاتا ہے، تاکہ جتنا زیادہ اس میں تکلیف ہوگی اندر اتنا ہی زیادہ سکون ہوتا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، ہر بندہ یہ کہے کہ مجھے سرکار کے ساتھ محبت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے حضرت سیدنا معاذ بن جبل جو ہے نا، یہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا؟ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے پیار ہے۔ ساری دنیا یہ کہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم سے پیار ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے پیار ہے۔ فرمایا کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، میں ایک تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے معاذ یہ عمل نہ چھوڑنا۔ عرض کی حضور کیا عمل ہے؟ فرمایا جب بھی نماز پڑھو نا تو یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، آپ کو وہ دعا یاد ہوگی۔ بالکل چھوٹی سی دعا ہے، جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کو وہ دعا مانگتے ہیں، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر۔ یہ ذکر جو ہے نا، یہ ذکر خدا بندی، ذکر محبوب علیہ السلام، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جن پر کرم کرتا ہے ان کو ہی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، سالار کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، غمخوار کی آمد، مرحبا، تاجدار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، گورنور کی آمد، مرحبا، رسول کی آمد، مرحبا، مقبول کی آمد، مرحبا، آمنہ کے پھول کی آمد، مرحبا، والد بطول کی آمد، مرحبا، حبیب کی آمد، لبیب کی آمد، مجیب کی آمد، منیب کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، عقیدار کی آمد۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہو یا ذکر خدا ہو، یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ رب کی توفیق سے ہی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام سنا ہو؟ ہارون الرشید سلاطین اسلام میں سے ایک نمایاں نام ہے۔ ایک مرتبہ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، ٹھنڈے موسم کی رعنائیوں سے لطف لے رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مجذوب بزرگ، وہ گزر رہے تھے۔ تو ہارون الرشید نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جلدی سے جا کر بہلول کو لے کے آؤ۔ بہلول دانا جو تھے یہ مجذوب بزرگ تھے۔ مجذوب پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو نہ بولے نا جی نہیں، ایسا نہیں، سمجھیں۔ مجذوب کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، بابا جی ابھی سمجھ آئے گا۔ مجذوب کی جو تعریف ہے نا جی، وہ یہ ہے، فرمایا کہ جس کا قلب، جس کا دل عشق مصطفیٰ سے چوری چوری ہو چکا، تجلیات الہی سے جس کا دل چوری چوری ہو جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اسی لیے اقبال کیا کہتے ہیں
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عام جو شیشہ ہوتا ہے نا وہ جب تک سلامت ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، لیکن جب تیرے اندر سینے میں آئینہ رکھا ہوا ہے، جب یہ ٹوٹتا ہے تو اس وقت مالک کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا، فرمایا کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ صرف ظاہری آنکھیں بندہ دیکھتا رہے لیکن باطن کی آنکھیں اگر بند ہو جائے تو فرمایا کہ وہ حقیقی طور پر نور نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، ظاہری طور پر تو آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابی مؤذن رسول ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا، کہا کہ عبداللہ کوئی تو مسلمان ہوا نبی علیہ السلام کے جلوہ زیبا کو دیکھ کر، وہ چہرہ انور کے جس کو دیکھنے والوں کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی نے دیکھا تو کیا کہا؟ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کی کتھے جاڑیاں۔ ہر بندے نے اپنے، اور حسان بن ثابت دے کر کیا کہنے لگے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور کسی نے دیکھا تو کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور کسی نے کیا کہا؟ لکھاں آئے سونے زمانے تے، لکھاں آئے سونے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بندے نے تیری خاکے پا جیا کوئی۔ اور کسی نے تو کہا تو قلم ہی توڑ کے رکھ دیا، کہا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ پاک اگر نبی علیہ السلام کو کوئی بھی معجزہ عطا نہ کرتا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہی اپنی تصدیق پر برہان اور واضح دلیل تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی ظاہری طور پر آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا عبداللہ کوئی تو ایمان لایا محبوب علیہ السلام کا دیدار کر کے، جو سرکار علیہ السلام کا جلوہ زیبا دے کر، اے عبداللہ تو کیسے ایمان لایا؟ کہنے لگے جب میں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تو میرے دل نے گواہی دی عبداللہ یہی قدم ہے، قربان ہو جائے گا تو عزتیں پا جائے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، سرکار علیہ السلام کی جو محبت ہے جب یہ کسی کو ملتی ہے تو پھر اس وقت ذاتیں قبیلے وغیرہ پیچھے رہ جاتے ہیں، عزتیں مل جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے، محبت کے تقاضے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ وہ بات کر رہا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول دانا کو بلا کے لاؤ۔ بہلول دانا آ گئے، اب بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہ نے کہا پالکی میں بٹھاؤ، یا اس وقت کی جو وقت کا تقاضے تھے اس کے مطابق آج کل لفٹ ہوتی ہے کہ نیچے والی منزل سے 5ویں منزل پہ چاند لمحوں میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا بہلول کو اٹھا کر جلدی سے چھت پر پہنچایا گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، ہارون الرشید کہنے لگا بہلول بتا تو صحیح، نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں لیکن جو مقام تجھے حاصل ہے، بیٹھتا ہے تو زمین پہ ریت کے گھر بناتا ہے اور بیش تو جنت میں رہا ہوتا ہے، بتا تو صحیح تجھے یہ مقام کیسے ملا، کیسے پہنچا رب کی ذات تک؟ تو بہلول پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جس طرح تجھ تک پہنچا ہوں اسی طرح رب تک پہنچا ہوں۔ اس نے کہا تو بھی جل ہے، میں بادشاہ ایک انسان، رب تک پہنچنا کہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ کہا بادشاہ دیکھ خود آتا نا تیرے پاس، آتے ہوئے اتنا ٹائم لگ جانا تھا، تو بادشاہ ہے، تو نے حکم دیا اسی وقت مجھے پہنچا دیا، اوپر تیرے وزیروں نے، تو میرے رب نے بھی مجھ پر جب کرم کیا ہے تو اپنا قرب عطا کر دیا۔ جب رب تعالیٰ کی کرم ہوتے ہیں نا اس وقت ہی، اسی لیے کیا سرکار نے فرمایا دعا کرو اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، کہ اے اللہ اپنا ذکر کرنے پہ مجھے تو اپنی مدد دے۔ جب رب کی مدد ہوتی ہے تو پھر سجدوں کا سکون بھی آتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو بھی چھلکتے ہیں۔
محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لونڈی کو، ایک کنیز کو خرید کر لائے کام کرنے کے لیے، اس کو بٹھایا، اس کو کہا کہ بی بی یہ گھر ہے، کسی کمرے کو اپنی جائے پناہ بنا، تو اس نے ایک وہ کمرہ انتخاب اس کا کیا جس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ محمد حسین بغدادی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ تو پگلی ہے کہ یہ کمرہ جو ہے اس کی تو چھت بھی سلامت نہیں ہے، اور کمرے جو اتنے عمدہ پڑے ہیں۔ اس نے کہا محمد حسین یہ کمروں کی آبادی یہ چھتوں سے نہیں ہوتی، یہ رب کے ذکر سے ہوا کرتی ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ جو خاتون میں لے کے آیا ہوں بڑی پاکیزہ سوچ والی ہے۔ ایک رات کیا ہوا جی، کیا دیکھا رات کے وقت کہ حاجت کے لیے آپ بیدار ہوئے تو ایک کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آواز کے سیدھ میں گئے تو کیا دیکھا، وہ عورت سر سجدے میں رکھ کے کیا کہہ رہی ہے، اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے میں تجھے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں، تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ یہ کھڑے ہو کے سننے لگے، ایک مرتبہ تو سن لیا، جب دوسری مرتبہ اس نے کہا نا تو انہوں نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے بی بی خیال کر کون سا واسطہ پیش کر رہی ہے کہ اللہ کو تجھ سے محبت، وہ تمام جہانوں کا رب، اس کی بارگاہ میں کوئی بڑا وسیلہ پیش کر، تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ خاتون وہ کیا کہنے لگی، محمد حسین تو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ میرا رب مجھ سے محبت نہیں کرتا، دیکھنا رات کا پچھلا پہر ہے، تو سویا ہوا ہے، اس نے مجھے جگا کے اپنے حضور سجدے میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کو مجھ سے محبت ہے تو ڈالا ہوا ہے۔ یہ کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے، مانگے اس سے محبت پیدا کرنے والے رب سے۔ اور رب نے خود جب ہر نماز پڑھتے، ہر نماز میں فرض ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں، واجب ہوں، ہر رکعت میں اگر فرض ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور نفل ہے، سنتیں ہیں، موقدہ غیر موقدہ واجب، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ پھر بھی جو فرض ہوں گی اس کی بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سنت تو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنا، اس میں کیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا مانگا جا رہا ہے، یہی محبت ہی مانگی جا رہی ہے کہ مالک سیدھے رستے کی ہدایت دے، سیدھے رستے پر چلا، اس رستے پر چلانا جس پر تیرے مصطفیٰ کے غلام چلتے رہے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت ایسی چیز ہے جس کو مل جاتی ہے نا اس کو سکون بڑا ہوتا ہے، سب کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سرکار کی محبت ہو تو سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ، مجھے نا ٹائم کا ایک پتہ نہیں چلتا، یاد سمجھیں، کیونکہ میرا شعبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے، کریم رب کے احسان ہے کہ میرا تعلیم و تعلم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، درس نظامی میں پڑھاتا ہوں، تو کافی سارا ٹائم ہو گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک کے فضل سے 2 سطریں ہوں تو ہم اس کے 4 گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا، قرآن پاک ہے نا جی، قرآن پاک پھول ہے، پھول نہیں بلکہ پورا ایک گلستان ہے، جہاں سے پھول کو چاہیں سونگ لیں، جہاں سے چاہیں پھول کو سونگ لیں۔ تو قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں، اپنے کریم نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں، اپنا معمول بنائیں، اپنا ذوق بنائیں، اور نماز پڑھ کے اپنے کریم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ وہ کتاب ہے جس کا فیض ہے، یہ فرمایا گیا جس گھر میں یہ موجود ہو وہاں پر جادو ٹونے کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی تعریف میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اور جو شفا شریف ہے نا، جب قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو بعض میں ان کے بھانجے نے آپ کو خواب میں دیکھا، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے قاضی ایاز مالکی، کہا کہ حضور اتنا مقام ملا، فرمایا بیٹے الشفا کی وجہ سے ہی رب نے یہ عزتیں عطا کی۔ یہ وہ کتاب ہے، اب میں کتاب نہیں کھولتا ورنہ یہ ہوگا کہ پھر ہم بڑی دور تک چلے جائیں گے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور قاضی ایاز مالکی کی یہ ترتیب ہے، فرمایا جو سرکار سے محبت کرے گا نا، علامت یہ ہوگی کہ وہ نبی کی سنتوں سے ضرور پیار کرے گا۔ کوشش کریں اپنے چہروں پر سرکار کی سنت کو سجائیں۔ یہ سرکار کی سنت ہے نا جی، آپ چپ بھی بیٹھے ہیں، یہ داڑھی بتا رہی ہے کہ یہ نبی کا غلام بیٹھا۔
آپ بازار میں بھی ہیں تو یہ داڑھی اعلان کر رہی ہے کہ یہ نبی کا غلام کھڑا ہے. کیا بات. آپ خاموش بھی ہیں، یہ داڑھی اعلان ضرور کرے گی، اس لیے کہ یہ انسان چپ بھی ہو جائے لیکن نبی کی سنتیں خود ہی اظہار کروا لیتی ہیں کہ یہ نبی کے غلام جا رہے ہیں. اسی لیے فرمائے کرتے ہیں نا، بزرگ فرماتے ہیں کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، بلکہ دیکھنے والا خود کہے دیکھو وہ نبی کا غلام آ رہا ہے. اس لحاظ سے کوشش کریں، درود پاک کی کثرت کریں، سنتوں کو اپنائیں. یہ محافل جو رات کے اس پہر میں اس وقت بیٹھے ہیں، ان محفلوں کا فیض تب ہی ملے گا جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. کوشش کریں گے جی انشاءاللہ نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ. یہ چند لمحے ہیں، وقت ہے، گزر جانا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. مرتے وقت بھی سرکار علیہ السلام کرم کریں گے، قبر و حشر میں بھی کرم کریں گے. ان کی ذات پر امید رکھیں، بس ان کے ساتھ وفا کر کے جائیں، وفا کر کے جائیں. پھر ہوتا کیا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو اقبال سے پوچھا گیا اقبال کیا علامت ہے مومن کی؟ کہنے لگی میں بتاتا ہوں، نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوس. فرماتے ہیں تجھے بتاؤں کہ مرد مومن کی پہچان کیا ہے. کہا کیا پہچان ہے؟ کہا جب آخری وقت آتا ہے تو لبوں پہ مسکراہٹ آئے. تو نبی کے غلاموں لبوں پہ مسکراہٹ کیسے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے وَقِيلَ مَرَّاكَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. آخری وقت پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، بڑا اوکھا وقت ہوتا ہے. لیکن اے اقبال تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. کہا نبی کے غلاموں دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غمخار نظر آئے. مسکراہٹ نہ آئے تو اور کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام بڑے کریم ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام بڑے ہی کریم ہیں. بس تڑپ کی ضرورت ہے. فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے، جس دن من گیا مکان خود مکین آ جائیں گے. میرے پاس نا جی وہ سرکار علیہ السلام کی کرم نوازی کی ایک بات سنیں. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. قاری صاحب ہیں، ان کا نمبر بھی میرے موبائل میں سیو ہے. قاری محمد عبداللہ ان کا نام ہے. عارف والا سے تریکنی روڈ کی طرف جائیں، وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں کے وہ امام مسجد ہیں. پچھلے دنوں وہ گئے ہوئے تھے عمرہ شریف پہ، تو واپس آئے نا تو کھجور شریف اور زمزم شریف وغیرہ وہ دینے آئے. تو کہنے لگے کہ شاہ جی وہاں پر ایک بات بڑی میرے ساتھ نا بڑا پر رونق اور بڑا ہی دل فریب واقعہ پیش آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نا ایک دن صبح جا کے نبی علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے دل میں کیا کہا حضور پہلے بھی آپ کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں، پہلے بھی آپ کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں، لیکن آج میں نے ناشتہ آپ سے ہی کرنا ہے. آج میں نے ناشتہ آپ سے ہی کرنا ہے. کہتے ہیں یہ میں نے ایک بات کر کے نا باب السلام سے داخل ہوا، باب البقیع سے نکلا، آگے بقیع شریف کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوا جا رہا تھا. ایک کہتے ہیں کہ خوب رو نوجوان اس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے کہ آ جاؤ جی. کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کہاں جانا ہے؟ وہ رو پڑا نوجوان. کہتے ہیں انتہائی اس کے چہرے پہ حسن تھا، داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی، تو رو پڑا. کہنے لگا کہ نانا جان کو ناشتوں کا کہتے ہو پھر کہتے ہو کہاں جانا ہے؟ تکبیر یا رسول اللہ یا علی. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب اس نے یہ بات کی کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. کہتے ہیں کہ وہ رو رہا تھا اور کہتا تھا کہ تو نانا جان کو کہتا ہے کہ ناشتہ کرنا ہے، اب پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے. کہتے ہیں وہ مجھے لے گیا ایک ہوٹل پہ. کہتے ہیں قسم با خدا جو میرے دل میں تھا نا اس وقت کہ مجھے ناشتے میں یہ ملے اس نے سامنے لا کے رکھ دیا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ رونے لگا. کہنے لگا میں سید زادہ ہوں، کراچی کا رہنے والا ہوں. میرا کام یہی ہے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے والی میں نے ایک انجمن اور ایک مذہب بزم بنائی ہوئی ہے. وہ احباب درود پڑھتے ہیں، میں وہ درود سرکار کے روزے پہ آ کر پیش کرتا. کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی نا تو کہتے ہیں میں رو رہا تھا. میں نے کہا عبداللہ کیا مانگ بیٹھا، آج نبی سے نبی کا دیداری مانگ لیتا. آج بھی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، قسم با خدا ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کمیاں ہماری طرف سے، کمزوریاں ہماری طرف سے ہیں. ان کی بارگاہ سے آج بھی چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں. تو مانگا کریں سرکار علیہ السلام سے.
دعا مانگا کریں مالک سے، اللہم انی اسالک حبک و حب حبیبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنا الیک و الی عبادک الصالحین۔ مالک اپنی بھی محبت دے، اپنے مصطفیٰ کی بھی محبت دے، اور ہر اس کی محبت دے جو تجھے پیارا لگتا ہے۔ یہی دعا کرے مالک ہمیں امیر المجاہدین کی بھی محبت دے، قیامت والے دن بھی ہمیں ان کے غلاموں میں شمار کرنا۔ میں کہتا ہوں قیامت والا دن جب ہوگا، اس وقت جب امیر المجاہدین کو اللہ رب العزت نے، لازمی بات ہے کہ یہاں پر تو ظاہری طور پر وہ ویل چیئر پہ تھے، اس وقت جب عزتوں اور شانوں کے ساتھ آئیں گے کس قدر کرم نوازیاں ہوں گی، پھر ہر طرف لبیک کے نعرے ہوں گے، تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا جو نبی کے ساتھ وفا کرتے ہیں حضور اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے کوشش کرے سرکار علیہ السلام کے ساتھ وفا کرے، جہاں پر سرکار کا ذکر آ جائے وہاں پر برادریاں سب کچھ پیچھے، مقدم ہے تو فقط سرکار علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے عظیم صحابہ کرام کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ رب نے اپنے محبوب کے اس کائنات میں مبعوث کرنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، سرکار کی اطاعت میں ہی غلامی رسول جو ہے وہ چھلکتا ہے۔